رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دین اسلام اخلاقیات کا دین ہے. ہمارے معاشرے میں اخلاق کے متعلق یہی بات چلتی ہے کہ جو اپنی زبان کا اچھا استعمال کرے یا اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، اسی کا نام اخلاق ہے. یا کچھ باتیں اور شامل کر لیں کہ بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں سے پیار کرے، تو یہ جی اخلاق ہے. جبکہ اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھنے والے کو کہا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا قرآن تو پڑھتا ہوں. تو کہا پھر سارے کا سارا جو قرآن ہے وہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا صرف یہ کہا ہے کہ اپنی زبان کا درست استعمال کرو یا بڑے کا احترام کرو، چھوٹے سے پیار کرو؟ قرآن مجید نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اپنے عقیدے ٹھیک کرنا. پھر قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے احکام قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اس چیز کو سامنے رکھیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے
کہ قرآن میں اللہ نے جو کچھ کہہ دیا اپنے بندوں کو، بندوں کا اس چیز پر عمل کرنا یہ اچھا اخلاق ہے۔ ایک انسان تاجر ہے، وہ اپنی دکان پہ کوئی کسٹمر آئے تو اس کو بڑا خوش ہو کے ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ملازموں کو بھی کہتا ہے کہ گاہک کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، خوش اخلاقی سے ملنا ہے، ہنس کے ملنا ہے، پروٹوکول دینا ہے اس کو۔ اب بظاہر تو وہ بڑا ہنسی خوشی ملا اس کو، لیکن جب اس نے چیز خریدی تو اس نے اچھا خاصا اس کو چھڑا پھیڑا ہے۔ جتنے کی چیز ہے یا جتنے میں مناسب وہ خرید سکتا ہے اس سے کئی زیادہ بڑھ کے اس نے پیسے لیے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ تاجر اچھے اخلاق والا؟ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہنس کے مل لیں، کسی کے ساتھ بڑا خوشی کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں اور اس کو بڑا عزت اور بڑا پروٹوکول دیں، اور آپ کے دل کے اندر اس بندے کے خلاف نفرت ہو، یا آپ اپنی جیب بھر رہے ہوں اور اندر سے آپ پورے چھرے بنے ہوئے ہوں۔ عزیز بھائیو، یہ کوئی اخلاق نہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنائے۔ اب قرآن مجید میں اللہ کا حق بھی بیان ہوا، نبی کا حق بھی بیان ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے حکم دیا، ہمسایوں کے حقوق بیان کیے، میاں بیوی کے حقوق بھی بیان کیے، یتیموں مسکینوں غریبوں کے بھی حقوق بیان کیے، قرآن کے حق بیان کیے، حدیث کے حق بیان کیے۔ معلوم ہوتا ہے جو بندہ اپنے ذمے جو اللہ نے اس کے حقوق لگائے ہیں وہ پورے کرے گا، وہ بندہ مکمل اور اچھے اور اعلیٰ اخلاق کا مالک۔ تو آج ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر اگر ہم اچھے اخلاق والا بننا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے حق پورے کرنے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو سب سے بڑا حق جو ہمارے اوپر ہے، سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ہمارے رب کا ہے، ہمارے خالق اور مالک کا ہے۔ جو بندہ اپنے خالق کے ساتھ سیدھا ہے نا، وہ مخلوق کے ساتھ بھی سیدھا ہو جائے۔ جو اللہ کے ساتھ دو نمبریاں کرے، فراڈ بازیاں کرے، بھاگنے کی کوشش کرے، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ تو آج کے خطبہ میں ہم سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے وہ ہمارے خالق اور ہمارے مالک کا ہے، اور اس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیا ہے کہ ہم اس کو احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چلتا ہے جس نے جس کے اوپر احسان کیا ہے نا، بندہ ساری زندگی اس کی تعریف کرتا ہے، اس کا محبت سے نام لیتا ہے، اپنی اولادوں کو بتاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ فلاں مشکل کام میں جب سب نے مجھ سے منہ موڑا تھا یہ بندہ میرے ساتھ کھڑا ہوا۔ احسانات کی بنیاد پہ ہم اس بندے کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ یہ عقلی دلیل ہے عزیز بھائیو۔ تو جو ہمارے رب کے ہمارے اوپر احسان ہے وہ تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا اس کو بولتے ہیں ربوبیت۔ جو توحید ہے نا، توحید اللہ کو ایک ماننا، اس کی تین قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ رب ہونا، اور رب کے تین معنی ہوتے ہیں: پیدا کرنے والا، پروان چڑھانے والا، بالآخر سب کچھ ختم کر دینے والا۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اور یہ جتنی اس کی عمر چل رہی ہے، ایک تاریخ چل رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، ہر چیز، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، وہ بھی اللہ کے حکم سے چڑھ رہی ہے، اور بالآخر اس ساری دنیا نے ختم ہو جانا ہے اور وہ بھی اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ یہ لفظ رب کے اندر تین معنی پائے جاتے ہیں۔ ہم اس کا ایک معنی کر دیتے ہیں جی پالنے والا۔ وہ اللہ صرف پالنے والا نہیں، وہ پیدا بھی کرنے والا ہے، وہ پالنے بھی والا ہے، اور جب اس کا حکم آئے گا، قیامت آئے گی، یہ ساری دنیا اللہ کے حکم سے فنا ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے رب۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر اتنے احسان کیے کہ اس نے ہمیں وہ عدم سے وجود میں لے کے آیا، اس نے ہمیں پیدا کیا،
پھر زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہر چیز ہمیں عطا کی ہے، کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ وہ آگے اللہ کی مرضیاں ہیں، اللہ جسے چاہے جو چاہے عطا کرے اور جس کا چاہے اللہ روک لے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق جو ہے اللہ جس کا چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور اس میں بھی بندوں کا امتحان ہوتا ہے، اللہ دے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے، اللہ چھین کے بھی آزما رہا ہوتا ہے۔ توحید کو سمجھے عزیز بھائیو، توحید کو، کیونکہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارے رب کا ہے۔ ہمارے رب نے دنیا بنائی ہی اللہ کا منحاکمین انسانوں کے لیے، اور اللہ نے قرآن مجید میں ربوبیت کے حوالے سے سینکڑوں آیات اتاری ہیں، سینکڑوں آیات۔ کبھی قرآن پڑھیں آپ، ان فی خلق السماوات والارض، اللہ نے ایک ایک چیز گنوا دی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے سے پہلے اللہ کی پیدا کی ہوئی اشیاء پہ غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات میں غور کرتا ہے، خوض کرتا ہے، غوطہ زن ہو جاتا ہے، اللہ کا منحاکمین پھر اس کو یہ بصیرت دے دیتا ہے کہ وہ کبھی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور اللہ نے پھر وہ چیزیں ہمیں گنوا دی قرآن میں، ان فی خلق السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں یہ آسمان و زمین کی جو تخلیق ہے، انسان اس کے اوپر غور کر، کتنی بڑی چھت اللہ کا منحاکمین نے بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے اللہ نے کتنا بڑا چھت کھڑا کر دیا۔ اور اللہ نے قرآن میں چیلنج دیا انسان کو، فرجع البصر، کہ انسان اپنی نظر دوڑا آسمان کی طرف، ہر طرح من فطور، کیا تجھے اس آسمان میں کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی ٹیڑھا پن نظر آتا ہے؟ نظر دوڑاؤ۔ ہم دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے بڑے بڑے ٹھیکیدار بھی ہیں، کبھی ہم نظر دوڑائیں اس چھت کے اوپر کہ کیسی کاریگری ہے، کیسا کمال ہے اللہ کا کہ اس نے بغیر ستون کے ایک بہت بڑا چھت نیلے رنگ کا کھڑا کر دیا، اور اس میں کوئی فطور نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ اور زمین کا والارض، اللہ نے زمین کو بھی پیدا کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، بچھونا بنا دیا ہے، بستر بنا دیا ہے۔ اور پھر اس زمین کی بھی بڑی قسمیں ہیں، اس زمین کی بھی بڑی قسمیں، مختلف قسم کی زمین ہے، مختلف رنگ کی زمین ہے، اور مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھنے والی زمین ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم نے نہیں کبھی سمجھا کہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے جو میں 6 ماہ بعد اپنی فصل اتارتا ہوں اور کھاتا پیتا ہوں، یہ جو گندم چاول مجھے میسر ہیں، یہ جو پھل باغات اور بڑا بڑا ثمرات جو ہمیں مل رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہو کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس ساری زمین کو اور اس بڑے آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے اور سارا نظام سنبھال رہا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا اختلاف، اب دن ہے پھر یہ دن چلا جائے گا، رات آ جائے گی، پھر جب رات آئے گی یہ دن چلا جائے گا۔ یہ جو اختلاف ہو رہا ہے اور یہ رات دن کا نظام چل رہا ہے، یہ کہاں سے چل رہا ہے؟ کبھی غور کریں ان چیزوں کے اوپر تو ہمیں اس نتیجے پہ ہی ہم پہنچیں گے کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے اس لیے قرآن میں حکم دیا ہے، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی زمینیں اور کتنے ہی آسمان ہیں جو ہم نے پیدا کیے، لیکن بہت سارے لوگ زمین و آسمان پہ چلتے پھرتے ہیں، یہاں سے گزرتے ہیں زمین سے، اللہ کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن منہ موڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کبھی رک کے انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ غور بھی تو ہم نہیں کرنا ہے نا کہ اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی، میں اس زمین پہ چلتا ہوں، سفر کرتا ہوں، دور دراز جاتا ہوں، دیکھوں اللہ نے اس زمین کے اندر کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، ربوبیت کا درس دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جو آسمان سے پانی اترتا ہے، بارش آتی ہے، اس آسمان پہ بھی، اس بارش پہ بھی کبھی غور کیا کرو کہ وہ اللہ کیسے آسمانوں سے پانی اتار رہا ہے
پھر وہ بنجر زمینیں، مردہ زمینیں جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ پانی برسا کے زمین کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے، وہ اگانے والی بن جاتی ہے، وہ انگوریاں اگاتی ہے، لہلہانے والی بن جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور اس سرسبز و شادابی کو دیکھ کے انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین کے اوپر اللہ نے ہر قسم کی مخلوق کو پیدا کر کے ان کو زمین پر پھیلا دیا ہے، وہ زمین پہ چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ بتصریف الریاح، ہواؤں پہ غور کرو، ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کا ہیر پھیر کرنا، والسحاب المسخر، اور بادلوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان اس طرح مسخر ہیں، کھڑے ہوئے، اور میں لآیات، یہ ساری چیزیں جن کو اللہ نے پیدا کیا لوگوں، ان کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اور اللہ نے کہا وہ لوگ ان چیزوں سے سبق لیتے ہیں، نشانیاں حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے۔ دنیا کے جو کافر ہیں ان کے پاس عقل نہیں، اگر ان کے پاس عقل ہو، بصیرت ہو، تو وہ سب سے زیادہ یہ سمجھے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا، وہ اپنے خالق کی پہچان حاصل کرے۔ جس شخص کے پاس اللہ کا تعارف نہیں ہے، اس نے ساری زندگی گزار دی ہے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکا، وہ انسان بے عقل ہے، بے عقل۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں پیدا کی۔ اچھا، اتنے اللہ کے یہ احسان ہے ہمارے اوپر، اب یہ سب کچھ انسانوں کے لیے ہے، اور ان چیزوں کو مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے۔ یہ جو توحید ربوبیت ہے نا، کہ سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے، وہ اللہ ہے، اس چیز کو مشرکین عرب بھی مانا کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو جا کے سجدے کرتے ہیں، وہ بھی یہ چیز تسلیم کرتے ہیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پھر شرک کہاں ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے الوہیت میں۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، اللہ کو الہ ماننا، اللہ کو معبود ماننا، اور یہ تب ہوتا ہے جب بندہ تسلی کر لیتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جب پیدا سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو عبادت کا حقدار بھی وہ اکیلا ہے۔ اب مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ یہ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن کہتے تھے اللہ اکیلے سے نظام نہیں چلتا۔ یہاں آ کے نا وہ اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑاتے تھے۔ اور الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، مثال دے کے انہوں نے سمجھایا ہے۔ کہتے ہیں جیسے کسی نے کسی بڑے آدمی کو ملنا ہو نا، کسی وزیر اعظم کو، صدر کو، وہ پہلے چھوٹے چھوٹے بندوں سے رابطہ کرتا ہے، کسی کونسلر کے پاس جائے گا، کسی ایم پی اے کے پاس جائے گا، ایم این اے کے پاس جائے گا، پھر کسی وزیر سے ملے گا، پھر کسی سیکرٹری سے ملے گا، پھر جا کے اس کو اجازت ملے گی کہ اب آ کے اس کو مل لو۔ مشرکین یہ سمجھا کرتے تھے کہ اللہ سے نظام نہیں چلتا، تو اللہ نے ان بندوں کو رکھا ہوا ہے درمیان میں، ہم اپنی باتیں ان کے آگے رکھیں گے، اللہ براہ راست سن نہیں سکتا، ہم ان کے آگے رکھیں گے، یہ ہماری بات اللہ کے آگے رکھیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھے مشرکین کے عقیدے کہ اللہ براہ راست نہیں سنتا۔ یہ لات منات عزا ہبل، یا آج کل بھی جو لوگ اللہ معاف کرے شرک کے اندر مبتلا ہے نا، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ براہ راست نہیں سن سکتا۔ اللہ نے یہ بزرگ رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کے سامنے رکھیں گے، یہ اللہ کو پہنچائیں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری ریکویسٹ، ہمارا پیغام، ہماری منتیں، سماجتیں اللہ کے ہاں پہنچاتے ہیں۔ ہماری اللہ سنتا نہیں، ان کی اللہ موڑتا نہیں۔ اور بعض لوگوں نے شرک کے اندر آ کے اس قدر گھنونا جرم کیا کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ سب سے بڑا شرک دنیا کے اندر یہ ہے کہ مخلوق کو، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جن کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو اللہ پورا کرتا ہے،
लोगों ने शिरक करके मखलूक को अल्लाह के बराबर करार दे दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दर्जा भी अल्लाह के बराबर कर दिया। कहते हैं बड़े बड़े अशार बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें भी बनी हुई हैं जी, खुदा का पकड़ा छुड़ा ले मोहम्मद और मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। ये शिरकिया अल्फाज और शिरकिया अशार के जिनके अंदर ये वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बशर हैं, अल्लाह ने खुद अपने नबी से कुरान मजीद में कई मुकामात पे कहलवाया कि नबी आप लोगों को बताएं इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम ही जैसा एक आम सा इंसान। हाँ, अल्लाह ने मुझे नबूवत अता कर दी, रिसालत अता कर दी, बस ये एक इम्तियाजी फ़र्क है, इसके अलावा मैं तुम जैसा इंसान हूँ। लेकिन लोगों ने शिरक करते हुए नबी अलैहिस्सलाम का दर्जा अल्लाह के बराबर या अल्लाह से भी बड़ा कर दिया। अब हमें सब कुछ दिया किसने? अल्लाह ने। पैदा किया अल्लाह ने, ज़रूरतें हमारी अल्लाह पूरी करता है, करनी भरनी वाला हमारा रब है, नफ़े नुकसान का मालिक वो है, औलादें देने वाला, बारिशें बरसाने वाला, गो के हर चीज़ जिसकी इंसान को ज़रूरत है, हाजत है, इसको हुक्म है कुरान में कि तू सिर्फ अल्लाह से मांग, वो रब तेरी ज़रूरियात को पूरा करेगा। अब हमारे ज़िम्मे ये हक बनता था जो अल्लाह का है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं कि जी हमें हमारे रब ने सब कुछ दिया है, मैं अपने रब के साथ मुखलिस हूँ, मैं शिरक की तरफ नहीं जाऊँगा, गैरुल्लाह के सामने जाके नहीं झुकूँगा, मैं अपनी हर उम्मीद अपने रब से रखूँगा, नफ़े नुकसान का मालिक उसको मानूँगा, हर चीज़ अदा करने वाला मेरा रब है, मैं उसी के सामने झुकूँगा। ये हमारे ऊपर ज़िम्मा था अल्लाह का मुनहाकिमीन के हवाले से। लेकिन आज लोगों ने, बड़े अफसोस की बात है, ये हक अल्लाह का अल्लाह से उठा के अल्लाह की मखलूक के ऊपर रख दिया और दर दर पे जाके धक्के खाते हैं हम लोग। ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारी नाकामी की, हमारे पीछे रह जाने की। आज लोग बड़े आराम से तबसरा करते हैं, ये मुसलमान क्यों पीछे हैं, इनके पास तो सच्चा दीन है, सच्ची किताब है, सच्चा नबी है, सच्चा रब है, फिर ये सबसे पीछे क्यों है? और भाइयों, इसमें भी हमारा कसूर है कि हमने अल्लाह को उसका हक नहीं दिया। हमने अल्लाह का हक अल्लाह से तोड़वा के छुड़वा के गैरों को दे रखा है। जो मनो मट्टी तले पड़े होते हैं उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हुई, जिनकी अपनी औलादें नहीं थी हम उनसे औलादें मांगते हैं। और जिन मुआशरों में शिरक आ जाता है, अल्लाह की कसम, ये जो शिरक है ये मुआशरों को बर्बाद करता है, मुआशरों को तबाह कर देता है। जिन मुआशरों में शिरक आ जाता है तौहीद ख़त्म हो जाती है, वो मुआशरे दुनिया के अंदर इसी तरह जलील होते हैं। जब तक वो तौबा करके अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, उनको दुनिया के अंदर कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं होता। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, अल्लाह कहते हैं जिसे अल्लाह रुसवा कर दे उसे फिर कोई भी इज़्ज़त नहीं दे सकता। तो हमने ये बात समझनी है कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक किसका है? मेरे रब का। और उसने मेरे ऊपर इतने एहसान किए हैं कि मैं शुमार नहीं कर सकता। फिर मेरा ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक फ़र्ज जो मेरे ऊपर है वो ये है कि मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करूँ। और सहाबाए किराम थे ना रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ पे एक्सरसाइज की थी। बड़े बड़े जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किए, लेकिन कभी अल्लाह से गाफिल नहीं हुए, अल्लाह से मुंह नहीं मोड़ा। मैं किस्सा गो नहीं बनना चाहता। कुरान मजीद में, अहादीस में, सीरत की किताबों में आपको दीन के ऊपर, तौहीद के ऊपर डट के खड़े होने वालों की 20 मिसालें मिल जाएं। बिलाल को क्यों मारा गया, खब्बाब को क्यों मारा गया, अम्मार को क्यों मारा गया, नबी अलैहिस्सलाम पे क्यों जुल्म किया गया, अबू बकर का गला क्यों घोंटा गया, उमर को क्यों दबाया गया, उस्मान के ऊपर क्यों जुल्म किए गए। सहाबा की सीरत आप पढ़ लें, उनके ऊपर बड़े बड़े जुल्म किए गए, लेकिन वो तौहीद से पीछे नहीं हटे। और उनकी कामयाबियों की सबसे बड़ी जामिन ये अकीदा तौहीद था, ये इस्लाम के ऊपर डट जाना था, ये साबित कदमी थी कि जिसने एक सदी के दौर के अंदर पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को गलबा दे दिया था। आओ अजीज भाइयों,
آج ہم اپنا حق جو ہمارے ذمہ ہے نا اللہ کا، اس کو پورا کرنے سے غافل ہیں۔ آؤ ہمارے ذمہ جو حقوق اللہ نے لگائے ہیں ان کو پورا کرنے والے بنے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا گدھے کے اوپر، اور اللہ کے نبی نے مجھے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے اوپر؟ میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا جو حق ہے نا بندوں کے اوپر وہ یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے ساری زندگی اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اور پھر بندوں کا حق ہے اللہ پر اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ وہ بندہ جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کے ذمہ اس بندے کا حق یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ، کہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اللہ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اپنا حق پورا کریں پھر اللہ بھی اپنا حق پورا کرے۔ ہمارے ذمہ حق یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں توحید کے اوپر قائم رہ کے آ جائیں، ہم کبھی بھی عقیدہ توحید کو نہ چھوڑیں۔ پھر بندے کے اوپر، بندے کے حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی توحید پہ گزاری ہے اللہ کا ملا کے اس سے وعدہ کرتے ہیں میں اس کو کبھی جہنم کے اندر نہیں پھینکوں۔ اور مسئلہ دنیا کے اندر یہ حقوق پورے کرنے کا ہی ہے۔ عبادت جو ہے نا، عبادت یہ بھی اللہ کا حق ہے، کیونکہ ہمیں سب کچھ دیتا وہ ہے، پیدا اس نے کیا ہے، صحت، جوانی، تندرستی سب کچھ وہ دیتا ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے نا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کے، اللہ کا کھا کے، اللہ کی زمین پہ رہ کے اللہ کی ہی عبادت نہیں کریں گے تو وہ ہمارا رب ہمیں عذاب سے تو دوچار کرے گا۔ اس لیے اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا، یہ واضح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ ابن آدم اگر تم میرے پاس زمین بھر کے گناہ لے کے آئے، ثم لقیتنی، پھر تم مجھے آ کے ملے، کس حال میں کہ تو نے ساری زندگی میرے ساتھ شرک نہیں کیا، زمین بھری ہوئی ہے گناہوں سے لیکن ان گناہوں کے اندر شرک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ آتیتک بقرابھا مغفرہ، اے ابن آدم میں تجھے اس حالت میں ملوں گا کہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ توحید کی عظمت ہے عزیز بھائیو، کہ انسان نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی لیکن اس کے گناہوں میں شرک نہیں ہے، اللہ کا الحاکمین سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توحید کی وجہ سے اللہ کا الحاکمین اس کو جنت کا راہی بنا دے گا۔ شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ دو موقعوں پر یہ آیت آتی ہے، 5ویں پارے میں بھی آتی ہے، 6ٹھے پارے میں بھی آتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سارے گناہ جس کے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن جو بندہ شرک لے کے آئے گا اس کو کوئی معافی نہیں ملنی، کیونکہ شرک میں بغاوت ہے، شرک میں اللہ کی توہین ہے، شرک کے اندر سرکشی ہے، شرک کے اندر بے وفائی ہے، اور پھر اس عمل کے اندر نحوست ہی نحوست ہے۔ شرک کا ایک قطرہ عزیز بھائیوں بندے کی زندگی کے اعمال صالحہ کے سمندر کو گدلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہمارے جتنے نیک عمل ہیں نا، ان کی بنیاد بھی اگر توحید ہے تو یہ ہمارے عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ اگر ہمارے اعمال صالحہ کی بنیاد توحید نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے عمل ہے، نماز پڑھتا ہے کسی اور کے لیے، روزہ رکھتا ہے کسی اور کے لیے، دعا کرتا ہے کسی اور سے، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے کسی اور کو، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ غلاظت ہے، یہ بے وفائی ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس شرک کی اللہ کی طرف سے کوئی معافی نہیں، الا یہ کہ بندہ توبہ کر۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے یعنی نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی. وصیت سنو ہمارے نبی کی ابو درداء کو رضی اللہ عنہ، اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ ابو درداء ساری زندگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا. وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، چاہے تیرے جسم کو کاٹ ہی کیوں نہ دیا جائے، چاہے تجھے آگ میں جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں کا تجھے سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، پھر بھی کہتے ہیں میرے دوست نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر. اور اس چیز پہ عمل کیا صحابہ نے. حضرت بلال کو تپتے صحراؤں میں لٹایا جاتا تھا. آج تھوڑی سی گرمی ہو نا بندہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، اور عرب کی گرمی شدت کی گرمی ہوتی تھی. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا باہر رکھ دیتا تھا نا، چند لمحوں کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا پک جاتا تھا، اتنی شدت کی گرمی ہوا کرتی تھی. عرب کی گرمی، اس گرمی کے اندر دہکتے ہوئے پتھروں کے اوپر حضرت بلال کو ننگا کر کے لٹایا جاتا تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے احد کا ترانہ نہیں چھوڑا، توحید پہ ڈٹے رہے، شرک سے بیزار رہے، شرک کی نفی کرتے رہے. اور حضرت خباب کو دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا اور وہ کوئلے میرے جسم کو پگھلاتے، چربی گرتی، خون گرتا. اس چربی اور خون کے گرنے کے ساتھ کوئلے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے. مجھے مکہ کے سردار لوگ مجھے دہکتے ہوئے کوئلوں سے اٹھایا نہیں کرتے تھے. اور وجہ کیا ہے؟ صرف عقیدہ توحید کو اختیار کیا، عبادت اللہ کی، ایک اللہ کے ترانے پڑے. سزائیں دیکھو کتنی گھنونی دی گئی، لیکن صحابہ نے اپنے نبی کی وصیت پہ عمل کیا. چاہے تجھے جلا ہی کیوں نہ دیا جائے اور کاٹ ہی کیوں نہ دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر. ہم نے بڑی مار کھائی ہے اس میدان میں، اور ہم نے نا ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ہم سمجھتے ہیں صرف سجدہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کرنا یہی شرک ہے. اور ہمارے معاشرے میں عزیز بھائیوں پتہ کیا چلتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم بڑے بڑے شرکیہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہے یا نہیں؟ ایمان ہے اس چیز پہ؟ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. ہم دنیا کے مادی اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھ لیتے ہیں اس کام کے کرنے کی وجہ سے میرا نقصان ہے، اس کام کو کرنے کی وجہ سے میرا فائدہ ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس ہے، اس نے پیتل کا چھلا پہنا ہوا تھا. انگوٹھی ہوتی ہے نا انگوٹھی، یہ چاندی کی انگوٹھی جائز ہے. اس کے علاوہ یہ لوہے کے چھلے، پیتل کے چھلے اور یہ طرح طرح کی انگوٹھیاں، ان سے منع کیا شریعت نے. کہتے ہیں ایک نوجوان آیا، اس نے پیتل کا چھلا پہنا ہوا. اللہ کے نبی نے اس کو کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واہنہ ایک بیماری ہے. واہنہ عربی کا لفظ ہے، یہ ایک بیماری ہے، جب یہ چھلا پہنا ہو تو وہ بیماری نہیں لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس بندے کی نیت کیا بنی ہوئی ہے کہ یہ چھلا پہنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بیماری نہیں لگے گی. نفع نقصان کا مالک یہ چھلا، اس چھلے کو پہننے کی وجہ سے بیماری میرے قریب نہیں آئے گی. ہمارے معاشرے میں بھی چلتا ہے، بڑے لوگوں نے چھلے پہنے ہوتے ہیں، یہ جو جڑیں ہوتی ہیں نا ناخنوں کی، یہ نہیں اگتی. نبی علیہ السلام نے اس کا چھلا اتارا، پہلے اس کو سمجھایا، کہا اس چھلے کو پہن کے جو تیرا عقیدہ بنا ہوا ہے نا کہ اس چھلے کی وجہ سے بیماری رک جائے گی، میں محمد تجھے کہتا ہوں کہ اس چھلے کی وجہ سے تیری بیماری میں اضافہ ہوگا، بیماری ختم نہیں ہوگی. اور آگے کیا بات کہی؟ فرمایا فَإِن مُتَّ، اگر تو اسی حالت میں مر گیا کہ تو نے ایک چھلے سے امید رکھی ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، فرمایا ما افلحت ابدا، اے انسان تو ساری زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت. ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی شرک کر جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. توکل اللہ پہ، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزتیں ذلتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، فتح اور شکست دینے والی ذات اللہ کی ہے.
آج ہماری معاشرتی مجموعی طور پر جو یہ بیماری ہے وہ یہ بن چکی ہے، ہم سمجھتے ہیں فلانا حکمران آئے گا تو خیر ہوگی، فلانا حکمران آئے گا تو نقصان ہوگا۔ یہ عزیز بھائیو بہت بڑا شرک ہے۔ جو بھی حکمران آ جائے، فیصلے، حکم، اذن اللہ کا، ملحاکمین کا، ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اہل الحدیث جو اپنے آپ کو عقیدہ توحید میں سمجھتے ہیں، ہمارے برابری کا بھی کوئی نہیں، قسم ہے اللہ کی، یہ گندی سیاست کے پیچھے پڑ کے نا ان کا بھی یہی حال ہے۔ عقیدے بگاڑ دیے اس سیاست نے، تمیز ختم کر دی اس سیاست نے، حقوق تلف کر دیے اس گندی سیاست نے۔ آج ہمارے نوجوان نہیں محاسبہ کرتے اپنا، میں نمازیں کتنی پڑھتا ہوں، روزے کتنے رکھتا ہوں، میرے اوپر کیا اللہ نے فرض کیا جن کو میں نے کرنا ہے، کیا میرے ذمہ حقوق ہے۔ قسم ہے اللہ کی، اس چیز کے اوپر کسی کا کوئی فوکس ہے ہی نہیں، اور سارے کے سارے سیاست کے پیچھے پڑے ہوئے۔ یہ ہے وہ فتنہ کہ جس نے ہمیں ہمارے دین سے غافل کر رکھا ہے، ہمیں ہماری عبادتوں سے غافل کر رکھا ہے۔ قبر میں 3 سوال ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ تیرا رب کون ہے، تیرا امام کون تھا، نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج جو لوگ ان سیاستوں کے پیچھے پڑ کے اللہ سے منہ موڑ کے بیٹھے ہیں، نبی سے روگردانی کر کے بیٹھے ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں، ذرا وہ سوچیں اگر اسی حالت میں اللہ نہ کرے ہماری موت آ گئی، ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ نکل آؤ ان جھنجھٹوں سے، اور ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارے رب کا ہے، اور وہ عبادت ہے۔ سب کو پیچھے کر کے اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اپنے حقوق پورے کر دو، وہ اللہ تمہیں قبر میں بھی نجات دے دے گا، وہ حشر میں بھی نجات دے دے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ ہم اس حقیقت کی طرف آئیں عزیز بھائی، پھر ہمارے لیے فائدہ ہے، وگرنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ کا حق اس کو دینا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ نے 1.25 لاکھ جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ بھی اسی حق کو بندوں کو یاد کروانے کے لیے بھیجے ہیں، اور جو کتابیں آئی ہیں وہ بھی یہ حق دلانے کے لیے آئی ہیں۔ قرآن مجید کا مین سبجیکٹ ہی عقیدہ توحید ہے۔ جو بندہ توحید کو گلے لگا کے، اللہ کے احسانات کو مان کے، پھر اپنے عمل میں توحید کو رکھتے ہوئے صرف اکیلے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے اوپر جو حق تھا اس کو پورا کر دیا۔ اور اگر ہم نے اس حقوق سے غفلت دکھائی اور ان حقوق کو پسے پشت پھینک دیا، اور رب کا کھا کے، رب کی زمین پہ رہ کے رب کو ہی سجدہ نہ کیا، اللہ اکبر، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد، کیونکہ شرک کی معافی کوئی نہیں۔ تو اپنی اصلاح عزیز بھائیوں یہ بہت ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں توحید سے اللہ کو کتنی محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی فروا بن نوفل آپ کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیں جو میں رات کو سوتے وقت کروں، جب بستر پہ لیٹوں نا مجھے کوئی عمل بتائیں جس کو میں سوتے وقت کروں۔ نبی علیہ السلام نے بتایا رات کو سوتے وقت تیری آخری بات پتہ کیا ہونی چاہیے، کہ تو جب بستر پر لیٹنے لگے تو سورۃ الکافرون پڑھ کے لیٹا تھا۔ سورۃ الکافرون، یہ کیا ہے سورۃ الکافرون؟ اس کے اندر صاف اظہار ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ ہے یہ چھوٹی سی سورت، لیکن ہمارے کسی حکمران کے اندر بھی اتنا حوصلہ نہیں کہ آج وہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے بے بانگے دہل قرآن مجید کی یہ سورت پڑھ کے ہر قسم کی شرک کی نفی کرے اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرے۔ کوئی حوصلہ نہیں۔ فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت سورت کافرون پڑھ کے سوئے گا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، وہ بندہ شرک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بری کر دی جائے، بری کر دیا جائے۔ اتنی جامع صورت ہے یہ سورۃ الکافر۔ لیکن عزیز بھائیوں ہمارے سونے کے انداز بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ یہ طریقے اختیار کریں جو توحید پر کھڑا کرنے والے ہیں، شرک کی نفی کرنے والے ہیں، ان طریقوں پہ چل کے یہ سمجھیں کہ میرے رب نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میں اپنا سارا وقت اپنے رب کو دوں گا انشاءاللہ، اور اپنی قربانیاں، اپنی عبادتیں، اپنا جینا، اپنا مرنا سب کچھ اللہ کے نام کر دیں۔ اگر اس کے اندر ذرا سی بھی کمزوری رکاوٹ آئی، یقین مانے زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اس توحید کے اوپر کھڑے ہونا ہے ہم نے۔
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو وہی نمونہ ہے نا، وہی رول ماڈل ہے۔ آپ کی عبادتیں ساری ساری رات آپ قیام کرتے، پریشانی آتی آپ سجدہ کرتے، خوشی ملتی آپ سجدے کرتے۔ نماز عبادت اللہ کا حق جو ہم نے کرنا ہے، اور اس کی سب سے پہلی مثال، روشن مثال ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی زندگی عبادتوں کے ساتھ بھری ہو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوتے، اذان ہوتی، اللہ کے نبی مہمانوں سے اٹھ کے ایسے چلے جاتے جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں۔ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ مہمان سارے بعد میں، دنیا کے سارے کام بعد میں، اللہ کا حکم سب سے مقدم، اللہ کی بات سب سے آگے۔ اذان ہوتی، حضرت عائشہ کہتی ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مہمانوں کے درمیان سے اٹھ کے ایسے نماز کے لیے چلے جاتے جیسے اللہ کے نبی کسی کو جانتے ہی نہیں۔ ہمارا ایسا ماحول نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، بڑی سستیاں کرتے ہیں۔ یقین مانیں عزیز بھائیو، دنیا کمانے کے لیے ہم ہٹے کٹے ہیں، ہمیں کوئی درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ رب کے سامنے سجدہ کرنا ہو، ہمارے پاس کئی بہانے ہیں، کئی تھکاوٹیں ہیں، کئی مجبوریاں ہیں، کئی پریشانیاں ہیں۔ عزیز بھائیو، ان سستیوں کے اندر اگر موت آ گئی نا تو پھر آگے خلاصی کوئی نہیں ہے۔ آج اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکا دیں، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیں، اللہ سے مانگنا سیکھ لیں، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا شروع کر دیں۔ ماضی کی زندگی میں توبہ کریں، اللہ کا محاکم ان سارے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ اور عزم کریں کہ ہم دنیا کو پیچھے کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ جب میرے نبی کا، میرے رب کا حکم میرے سامنے آ جائے گا، میں ہر چیز کو چھوڑ دوں گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عزم چاہیے۔ جب یہ عزم اور یہ حوصلہ بندہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کو دنیا کی ہی نہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سرداریاں دیتا ہے۔ دنیا کی نہیں، آخرت کی بھی سرداریاں ملتی۔ تو وقت نکالیں۔ اور آج کل جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوں، میرا فلانا کام ہے، میرا فلانا کام ہے۔ بندہ سمجھتے یار دکان بند ہو جائے گی، گاہک چلا جائے گا، کیا کروں گا میں؟ اللہ نے اس کا بھی حل ہمیں بتایا کہ لوگو تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ املا صدرک غنی واسد فقرک، میں رب الرحمن تو اس سے وعدہ کرتا ہوں میں تیری غریبی، تیرا فقر، تیرا ہاتھ پہ لانا، تیری محتاجگی سب کچھ ختم کر دوں گا، تیرے فقر کو دور کر دوں گا، میں تجھے مال کے ساتھ مالا مال کر دوں گا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ نہیں؟ دنیا میں سب سے سچی جو کتاب ہے نا وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ ان باتوں پہ یقین کرنا سیکھیں۔ آج بے یقینی کا دور ہے، ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن ہمیں یقین کوئی نہیں، حدیث پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یقین کوئی نہیں۔ دیکھو نا اللہ کے نبی کی بات، اللہ کی بات کہ میں تیرا گنا، تیرا فقر ختم کر دوں گا، تجھے گنا کے ساتھ بھر دوں گا، تجھے مالا مال کر دوں گا، لیکن ہے ہمیں اس چیز پہ یقین نہیں۔ جمعہ شروع ہوتا ہے، چند لوگ ہیں، جو وقت گزرنا ہوتا ہے گھر بیٹھے ہم سوچتے رہتے ہیں 1:15 بجے جمعہ مکدا ہے، 1:55 تے جمعہ مکدا ہے، چلو ادوں ہی چلیں گے۔ پھر یہ بہانے ہم کس کو دکھا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں ایک ایک حرکت کو وہ ہماری جانتا ہے۔ آپ دنیا میں دنیا کے لوگوں کے ساتھ فراڈ بازیاں کر سکتے ہیں، اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وقت نکالیں، ایک دن ہے پورے ہفتے میں، ایک دن جمعہ کا، 1 گھنٹہ جمعہ دا ٹائم ہے، 1 گھنٹہ، وہ بھی نہ ہمارے پاس ہو اللہ کے لیے، اس کے لیے بھی ہم تیاری نہ کریں، اس جمعہ کے لیے بھی ہم پہلے نہ آئیں، اللہ کو اس کی عبادت دکھائیں تو کمزوری کی حالت میں دکھائیں۔ عزیز بھائیو، یہ ہمارے ذہنوں پہ، ہماری عقلوں پہ، ہمارے کردار پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم دنیا کے بڑے سیانے، اللہ کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ یہ ایڈی نفرت دیتے پھر اللہ تک کھاؤ بھی نہ ہیں، رہتے ہم اللہ کی زمین پہ ہیں، کھاتے بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن وہی رب جب کہتا ہے نا آدرا میرے سامنے ماتھا ٹیک، تو ہمارے اندر سستیاں آ جاتی۔
تو عزیز بھائیوں، ہمارے اوپر ہم جمعے شروع کر رہے ہیں حقوق کے اوپر. یہ آج کا جمعہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، اس لیے وہ پڑھایا ہے. اگلے جمعے ہمارے اوپر ہمارے نبی کے کیا حق ہیں وہ بیان کریں گے. پھر آگے یتیموں کے، والدین کے، بیواؤں کے، بہن بھائیوں کے، میاں بیوی کے، تاجروں کے، قرآن کے، حدیث کے کیا حق ہیں ہمارے اوپر، یہ انشاءاللہ پڑھائیں گے. آج کا جمعہ اپنے پلے باندھیں اور اللہ کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا سیکھیں کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارے رب کا ہے. میں نے اللہ کے حکم کو عزت دینا ہے کیونکہ میرے رب نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، تو میں اس کی عبادت کروں. تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی مہلت ہے. تو جب یہ حق پورا کر لیں گے نا ہم، تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتے ہیں جو میرا حق پورا کرے گا میں اس کو کبھی جہنم کے اندر نہیں پھینکوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.